بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ بخاری و مسلم کو چھوڑ کر ہدایہ سے نماز کا طریقہ لیتے ہیں، تو آپ کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور اس کا جواب ذرا غور سے سنو۔ یہ عام طور پہ جو ہمارے غیر مقلد دوست ہیں وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری مسلم والی نماز پڑھتے ہیں اور حنفی ہدایہ والی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننا، بخاری اور مسلم یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور دنیا کا کوئی غیر مقلد بخاری اور مسلم سے تکبیر سے لے کے سلام تک نماز نہیں دکھا سکتا۔ یہ بات ذرا اچھی طرح، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں تکبیر سے لے کے سلام تک نماز کا طریقہ دونوں، بلکہ دو نہیں، پوری سیاہ ستہ میں موجود نہیں۔ وہاں تو مختلف روایات جمع ہیں، کتاب الصلاۃ موجود ہے اور نماز کے متعلقہ بکھری ہوئی روایات ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں مختلف مسائل کی روایات ہیں، لیکن جو طریقہ نماز ہے، جس طرح اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں کہ تکبیر سے لے کے سلام تک نماز کا پورا طریقہ بخاری میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، ابو داؤد میں بھی نہیں، نسائی میں بھی نہیں، ابن ماجہ میں بھی نہیں، ترمذی میں بھی نہیں۔ اب ان لوگوں کی جہالت بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو طریق ہے یہ فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ تکبیر سے لے کے تکبیر تحریمہ سے سلام تک کا طریقہ ہدایہ میں لکھا ہے، قدوری میں لکھا ہے، کنز الدقائق تو فقہ کے اندر لکھا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ بخاری یا سیاہ ستہ میں تو یہ پورا طریقہ نماز کہیں لکھا ہی نہیں۔ جب وہاں سے ملتا ہی نہیں تو لینا کہاں سے ہوگا جہاں سے ملتا ہے؟ اس لیے آپ کسی اہل حدیث یا غیر مقلد کو کہیں اہل حدیث تو یہ لوگ نہیں، اگر غور کیا جائے تو یہ سب سے بڑے منکر حدیث ہیں کہ یہ بھی اب نیا مسئلہ آ گیا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں سب سے بڑے منکر حدیث ہیں۔ تو بہرحال ان کو آپ کہہ دیں بخاری مسلم سے ہمیں تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز کا طریقہ دکھا دیں تو ہم ہدایہ چھوڑ دیں گے، اور اگر وہاں سے نہ ملا تو پھر ان کو ہدایہ ماننی پڑے گی، تو پھر ہم پہ کیسا اعتراض؟ تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کی کتابوں میں تو روایات اور اسانید جمع ہیں، آگے اس کی ترتیب کیا ہے، نماز کی حیت اور طریق کیا ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں مل سکتا۔ اس کا تعلق ہی فقہ کے ساتھ ہے، اس حیت اور ترکیب کا۔ اور کتنی یتیمی ہے کہ لوگوں کو بخاری کر کے مسلم کر کے، اور اس بخاری شریف اور مسلم میں نماز کا طریقہ تکبیر تحریم سلام تک یہ حیت اور طریقہ موجود ہی نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں یہ لوگ کتنے دھوکے باز ہیں، حدیث کے نام پہ دھوکہ دیتی ہے، بخاری اور مسلم کے نام پہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور 2 سال حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ لگتا ہے کہ کوئی دے کر آئے۔ حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا، تو شریعت وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب ذرا بات سنیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 3 کو 1 کہنا، عقیدہ میں 3 کو 1 کہنا عیسائیوں کا مذہب ہے، وہ تثلیث کے قائل ہے۔ اللہ، عیسیٰ، روح القدس مل کر ایک الہ ہے، وہ کہتے ہیں التوحید فی التثلیث۔ اور مسائل میں 3 کو 1 کہنا یہ رافضیوں کا اصل عقیدہ ہے، مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ان اہل حدیث بیچاروں نے تو چوری کی ہے۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شیعوں کا، رافضیوں کا۔ اسی لیے یہ یاد رکھو کہ موجودہ یہ اہل حدیث جو ہیں ان کو چھوٹا رافضی کہا جاتا ہے، نیم شیعہ، کیوں ان کا اکثر مذہب کے مسائل کس سے آئے ہیں؟ شیعوں سے۔ اور اس کی بیماری یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا اور اندھا دھوند روایات کو لیا۔ اب جب اندھا دھوند روایات کو لیں گے تو وہاں شیعہ راوی بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، قدری بھی ہیں، تو نواسب شیعوں والا مذہب، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور مذہب شیعوں کا لے لیتی ہیں۔ تو 3 طلاقوں کو 1 قرار دینا یہ مذہب کس کا ہے؟ شیعہ کا۔ اور شیعوں کے بعد دوسرا فرقہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کہتا ہے میں نیا نبی ہوں۔ تو مرزا قادیانی کی فقہ احمدی میں 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا گیا۔ تو یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو وہاں سے چوری کیا۔ اور اگر ان سے آپ دیانتداری سے پوچھیں، تنہائی میں میں نے خود زبیر علی زئی سے پوچھا، تنہائی میں پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کہا مسئلہ شیعوں سے لیا ہے 3-1 والا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس نے صاف کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ تو ہنس پڑا۔ میں نے کہا اگلی بات بھی بتاؤ، ہنسا کیوں ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو غیر مقلد بنانے کا، تو یہ مذہب کی ترویج کا طریقہ ہے، ورنہ ان کے علماء بھی اندر خانہ یہ مانتے ہیں کہ یہ رافضیوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ان کے مذہب کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے کہ ویسے تو بہت مشکل ہے، لیکن جو 3 طلاقیں دے کے آتا ہے، تو اب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں امام متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ چاروں اماموں کا مسئلہ ہے، سب صحابہ تابعین کا مسئلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب 3 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اہل حدیث بننا ہوگا، تو ہر رنگ طلاق نو اہل حدیث بنائے جانے۔ تو جو بھی اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے، اور اگر آپ ان کا غور کریں تو ان میں 90% اہل حدیث بننے کی وجہ ہے 3 طلاقیں، تو ان کے مذہب کا رواج ہے۔ اب یہاں 2 مسئلے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہے 3 طلاقوں کو 1 سمجھنا، تو میں نے بتایا یہ کس کا مسئلہ ہے؟ شیعوں کا۔ ملا یعذر الفقی شیعہ کی کتاب اٹھائیں، ان کا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلہ میں انہوں نے چال کیا چلی کہ ایک شیعہ ہمیشہ خفیہ چالیں چلتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں حضرت عمر پہ حملہ کرنا تھا۔ اب انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا اور حضرت عمر کے ذمہ ایک بات لگا دی کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں 3 طلاقیں 1، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 1۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں دی جائیں تو عورت حلال ان کے بقول، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی عورت حلال، تو حضرت عمر نے عورت کو کیا کر دیا؟ حرام۔ تو نبی کی شریعت بدل گئی یا نہ بدل گئی؟ ایک چیز جو پیغمبر کی شریعت میں حلال ہے اس کو حضرت عمر نے معاذ اللہ کیا کر دیا؟
حرام، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ نبی کی شریعت بدل دی۔ اب یہ کس پہ تان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر پہ۔ اچھا، صرف حضرت عمر پہ نہیں، ایک تیر سے کئی شکار، کہ حضرت عمر نے شریعت معاذ اللہ بدل دی اور کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں پر کسی نے نہیں کہا حضرت جی نبی پاک کے زمانہ میں تو 3 ایک ہوتی تھی، آپ کون ہیں؟ حالانکہ صحابہ میں تو وہ تھے کہ لمبا کرتا بھی سامنے آتا تو پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ کپڑا کہاں سے ملا؟ اچھا، سارے صحابہ خاموش ہو گئے تو شیعہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر حضرت عمر نے شریعت بدلی ہے اور سارے صحابہ ساتھ مل گئے، اسی طرح خلافت کے مسئلے میں بھی ابو بکر عمر نے علی کا حق چھینا اور سارے صحابہ ساتھ مل گئے۔ وہاں جیسے علی کی خلافت چھینی، اسی طرح جہاں پر بھی نبی کی شریعت بدلی۔ یہ اصل میں شکار تھا کس کا؟ شیعوں کا۔ انہوں نے ایک درمیان میں مسئلہ لائے 3 طلاق کا، حالانکہ اہل اسلام یا اسلام میں یہ اس طرح مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بخاری شریف میں پورا باب موجود ہے، من اجاز الطلاقات الثلاث، جس نے 3 طلاقوں کو جائز قرار دیا، اور بعض بابوں میں ہے من جوزا، نافذ کیا، جائز قرار دیا۔ اس پر امام بخاری ایک آیت الطلاق مرتان اور 3 حدیثیں لے آئے کہ 3 طلاقیں کٹھی دی جائیں یا الگ دی جائیں وہ نافذ ہیں، اور جب تک آگے شرعی حلالہ نہ ہو جائے۔ شرعی حلالہ سمجھتے ہیں؟ شرعی حلالہ نہ ہو جائے، وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ مذاق اڑاتی ہے، اچھا جی حلالہ، اچھا جی حلالہ، تو بھئی شرعی حلالہ تو پیغمبر کریم فرما رہے ہیں، بخاری اٹھا 3 حدیثیں وہاں پر لکھی ہیں۔ ایک عورت نے یہاں تک کہا کہ میں نے دوسرے خامن سے نکاح کیا ہے لیکن وہ نامرد ہے اور وہ ہم بستری کے قابل ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا پہلے کی طرف جانا چاہتی ہے؟ تو انہیں کہا جی، فرمایا نہیں، جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا پہلے کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو یہاں یہ تو بخاری شریف ہے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک روایت لائے۔ تو اس روایت کا راوی کون ہے یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الرزاق صاحب، یہ ذہن میں رکھ لو، اور یہ عبد الرزاق جو ہے خیر سے کٹر شیعہ ہے۔ دوسرا اس کا راوی ہے بزرگ ابن جریج صاحب، اور ابن جریج کون ہے؟ یہ معروف بزرگ ہے جس نے 90 عورتوں کے ساتھ متع فرمایا ہے۔ اچھا، پھر یہی 2 راوی یہاں 3 کی بات ایک کو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہی 2 راوی کہتے ہیں 3 روایتیں کھڑی ہیں اسی مسلم میں کہ متع نبی پاک کے زمانے میں بھی جائز تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی حضرت عمر نے متع سے منع کیا۔ یہ بھی کس میں ہے؟ مسلم میں۔ اور یہی راوی عبد الرزاق اور ابن جریج۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہی 2 شیعہ راوی طلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں 3 ایک، صدیق کے زمانہ میں 3 ایک، حضرت عمر نے 3 کو 3 بنایا، تو غیر مقلد ڈھول پیٹ رہے ہیں اور ہر جگہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ لیکن وہی راوی کہتے ہیں کہ متع نبی پاک کے زمانہ میں بھی جائز تھا، حضرت صدیق کے زمانہ میں بھی حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ راوی وہی دونوں ہیں شیعہ۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو پھر متع بھی کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے امام باڑوں کے ارد گرد ٹکٹ لائسنس لے کے پھریں اور اپنی عورتوں کو بھی کہہ دیں بھائی بالکل متع کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، شریعت وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، صدیق کے زمانے میں۔ ایک روایت مسلم سے وہاں لے لی اور اسی کے ساتھ کی دوسری چھوڑ دی۔ پھر تیسری بات ہے کہ جب خود پھنستے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ایک مجلس کی بات کرتی ہیں، ایک مجلس، اور مجلس بھی ان کی 3 مہینے لمبی ہوتی ہے، ایک مجلس کی بات کرتی ہے۔ اب یہ جو روایت ہے مسلم والی، کوئی اہل حدیث اس سے ایک مجلس کا لفظ نکال کے دے دے تو ایک مجلس کے لفظ پہ اسے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ تو تم تو یہاں تو مجلس ایک مجلس کی بھی کوئی بات نہیں، تو پھر حضرت عمر پہ
تان کرتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں دو مسئلے ہیں، ایک ہے عورت 3 طلاقوں کے بعد رکھنا تو وہ زنا ہی ہوگا، تو زانی جتنا بھی ہو کافر تو نہیں بنتا، زانی ہے، فاسق ہے۔ اور جب حضرت عمر پہ تان کرو گے اور یہ کہو گے کہ حضرت عمر نے نبی کی شریعت بدلی ہے تو پھر تو تم کافر بھی ہو، پھر تو پہلے اگر نکاح ٹھیک بھی تھا تو ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جی، نہیں حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، یہ سیاسی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی سیاست شریعت سے الگ تھی، مولوی فضل الرحمان والی سیاست تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں، سیاست الگ اور شریعت الگ، شریعت میں 3 ایک تھی، سیاست میں 3 بن گئی۔ تو یہ اب اتنا بڑی دجل اور اتنا بڑا تان ہے کہ صحابہ کی سیاست شریعت کے خلاف تھی، آج کے طاغوتی ملا کی سیاست تو شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے عادل اور خلیفہ راشد کی سیاست کو شریعت کے خلاف کہنا یہ سب سے بڑا رافضیوں والا الزام اور تان اور تبرہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی فتوی حضرت عثمان نے بھی دیا، 3 طلاقیں 3 ہیں، یہی فتویٰ حضرت علی نے بھی دیا، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اسی حدیث کے جو ابتدائی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اس کے اپنے فتوے موجود ہیں، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذمہ لگائی، تو صحابہ تابعین، جہاں تو 3 کی بات ہے، صحابہ سے تو یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو 100 طلاق دی، انہوں نے کہا 97 گناہ اور 3 سے عورت جدا ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا ایک آدمی نے اپنی عورت کو 1000 طلاق دی، انہوں نے کہا 997 گناہ اور 3 طلاقوں سے عورت فارغ ہو گئی، وہ پڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ ستاروں کا عدد النجوم، جتنے ستارے ہیں اتنا کہا کہ میری بیوی کو اتنی طلاقیں، تو فرمایا 3 پڑ گئی۔ یہ صحابہ کے فتاوے موجود ہیں، تابعین کے فتاوے موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام اور بہتان ہے۔ اس کا معنی بھی 4 بلکہ 4 سے بھی زیادہ معنی محدثین نے کیے، اسی لیے کہ اس روایت میں حضرت عمر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں نے سند کی بات کر دی ہے، متن کی بات وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال اتنا کافی ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں ہم تحقیق کرتے ہیں، آپ لوگ تقلید کرتے ہیں۔ تقلید بہتر ہے یا تحقیق؟ بہت اچھی بات ہے۔ اب ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ تحقیق کے لیے تحقیق کا اہل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جی، تحقیق کے لیے تحقیق کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے، جو ایک نسخہ ڈاکٹر نے دیا ہے، اس کی تحقیق ڈاکٹر کرنے کا اہل ہے یا گدھا ریڑھی والا؟ جی، ایک گدھا ریڑھی والا کہے کہ میں MBBS ڈاکٹر کے اس نسخہ پہ تحقیق کرتا ہوں، جس کو لفظ پڑھنے بھی نہیں آتے، تو وہ ڈاکٹر کے نسخہ پہ تحقیق گدھا ریڑھی والا کرے تو اسے تحقیق کہیں گے یا غنڈہ گردی کہیں گے؟ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ ہاں ڈاکٹر کی تحقیق پر، نسخے پہ ڈاکٹر تحقیق کرے وہ اس کا اہل ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی بھی ماہر فن نہیں، تو ماہر فن کی بات پر کون تحقیق کر سکتا ہے؟ جو ماہر فن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل ان پڑھ اور جاہل ہے، نہ قرآن کا معنی سمجھتا ہے نہ حدیث کا معنی سمجھتا ہے، تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک جو خیر القرون کے ائمہ ہیں، ان کی غلطیاں یہ گدھا ریڑھی والا نکالے گا، جس کو استنجے کا پتہ بھی نہیں ہے اور وضو کا طریقہ بھی سیدھا نہیں آتا، اور غلطیاں کس کی نکال رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ،
جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، امام بخاری بلکہ بخاری کے جو بڑے ذی قدر راوی ہیں، بڑے بڑے محدثین، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کوئی امام محمد کا شاگرد ہے۔ اور امام ابو حنیفہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے 2 اسلامی خلافتیں پائی ہیں، خلافت بنو امیہ بھی اور خلافت بنو عباس بھی، اور دونوں حضرات نے، خلفاء نے، امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات بنانے کی پیشکش کی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ قاضی القضات اسی کو بنایا جاتا ہے نا جو بالکل ان پڑھ ہو؟ جی، تو دونوں اسلامی خلافتوں نے امام ابو حنیفہ کو یہ پیشکش کی، تو امام صاحب نے ٹھکرا دیجئے، اور اس پہ امام صاحب پہ کئی قسم کے جرمانے بھی کیے، بھئی آپ قاضی کا عہدہ قبول نہیں کرتے۔ آج کل تو سارے کہتے ہیں مجھے عہدہ مل جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق، جو اہل ہے تحقیق کا، اس کو تحقیق کرنے کا حق ہے، اسے اندھا بننے کی اجازت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو خود تحقیق کا اہل نہیں ہے وہ تحقیق کیسے کرے گا؟ تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ موچی کو ڈاکٹر کی نسخے کی تحقیق پہ بٹھا دیں، یا سنارے کا سونا چیک کرنا ہے تو کسی بھنگی چرسی کو پکڑ کے لے آئیں، بھئی یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو بھائی وہ اہل تحقیق ہو تو صحیح نا، ہر بھنگی چرسی تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو ائمہ پر تنقید ہو سکتی ہے، ہم نے نہیں کہا کہ ائمہ کوئی معصوم ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد کو ہم معصوم نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں؟ ماہر۔ ان کو ماہر مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ اس لیے ماہر پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ کرنے والا بھی کون ہو؟ ماہر ہو، کرنے والا جاہل نہ ہو۔ اگر کرنے والا جاہل ہو تو وہ اعتراض نہیں، وہ حماقت ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو غیر مقلد ہے، یہ تحقیق کے اہل ہی نہیں، اہل تحقیق ہے ہی نہیں، تو یہ کیا تحقیق کریں گے؟ اس لیے ہر غیر مقلد دبے لفظوں میں اللہ رسول بننے کا مدعی ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی کریں گے اور اوپر کیا کہہ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ بات اپنی کریں گے، اوپر کیا دیں گے؟ کہہ دیں گے رسول نے فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ رسول نہ بنو، جو اللہ کی بات ہے وہ بیان کرو، جو رسول کی بات ہے وہ بیان کرو، اپنی بات پہ اللہ رسول کا نام نہ لو۔ مولانا جو ظہر کے 2 نفل، مغرب کے 2 نفل، عشاء کے نفل کا کیا حکم ہے؟ تو حکم تو آپ نے خود لکھ دیا، نفل ہے۔ اب ایسا آدمی تحقیق کرے جس کو پتہ ہی نہیں میں لکھ کیا رہا ہوں۔ جب نفل ہے تو بھائی نفل حکم ہے نا، تو حکم آپ نے خود لکھ دی ہے۔ اعادہ روح کی روایات خبر واحد پتہ نہیں کیا، یہ پرچی ذرا بڑی لکھی کرو۔ اعادہ روح کی روایات خبر واحد، لہذا ان کے ساتھ روایات نہیں، ایک روایت ہے۔ روح جسم میں لوٹ آتا ہے، اس پر روایات نہیں ہے، ایک روایت ہے۔ اور وہ روایت جب بخاری میں آئی ہے تو وہاں روح لوٹنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ روایت بخاری میں موجود ہے، برہ ابن عازب کی، وہاں اعادہ روح کی بات نہیں۔ وہ روایت ابو داؤد میں گئی تو وہاں اعادہ روح کی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جیسے ابو حمید الساعدی کی حدیث بخاری میں موجود ہے، 10 صحابہ کو انہوں نے نماز پڑھائی، طریقہ سکھایا، تو وہاں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین کی کوئی بات نہیں۔ وہی ابو حمید ساعدی کی روایت جب ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین بھی آ گیا۔ اسی طرح برہ ابن عازب کی بخاری میں یہ حدیث ہے، وہاں پر روح لوٹنے کی کوئی بات نہیں، اور ابو داؤد میں پہنچی ہے تو روح لوٹنے کی بات بھی آ گئی۔ تو وہاں جو امام ابن حزم نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہ روایت صریح قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ درست نہیں۔ اور انہوں نے منہال ابن عمر راوی پر بھی بحث کی، تو بہرحال یہ ایک ہے اور وہ بھی خبر واحد صحیح نہیں۔
خبر واحد جس کے راویوں پر متعدد جروح ہیں کئی قسم کی، تو اس لیے ایسی خبر واحد سے عقیدہ ثابت کرنا اہل سنت کا اصول تو نہیں ہے، بدعتی جو مرضی کرتا رہے۔ بدعتی مشرک کی اذان، بھائی دیکھیں اذان کلمات تو وہ اسلامی شعائر ہیں، کلمات اذان کوئی بھی کہے تو وہ کلمات جو ہیں وہ تو مشرکوں کا مذہب کے نہیں ہیں، وہ تو خالص توحید کا اعلان ہے۔ تو اس لیے شرعاً بدعتی یا مشرک کی اذان نہیں، اگر مشرک بدعتی اذان دے گا دوبارہ اذان دینی پڑے گی، لیکن کلمات اذان کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ وہ کلمات توحید ہے۔ ایک بندہ قبر پر جا کر دعا کرتا ہے، پوچھنے پر واضح طور پر کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، اس کو بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ قبر پہ سنتا ہے، باہر نہیں سنتا۔ اللہ سے مانگتا ہوں تو قبر پر کیوں کیا ہے؟ اللہ جہاں سنتا ہے، مسجد میں اللہ نہیں سنتا، کوئی بے ایمانی تو ہے نا ادھر گیا ہے۔ باقی جی میں وسیلہ پیش کرتا ہوں بزرگ کو، تو بزرگوں کے وسیلے نہیں ہوتے کہ فلاں نے اللہ کو دھمکی دے، اللہ اے پی آئی خیر نہیں میری دعا قبول کر، یہ کون سا وسیلہ ہے؟ یہ محض جہالت اور حماقت پر مبنی ایک چیز ہے۔ وآخر دعوانا